بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آج ہم آیت نمبر 6 کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور میں نے یہ سائڈ کے اوپر آپ کے لیے مد متصل لکھ دیا ہے تاکہ کوئی پڑھنے میں پرابلم نہ ہو، کیونکہ شاید میرے بولنے کی وجہ سے سمجھ نہ آ رہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ حمزہ زیر نون، ان اور نون کے اوپر تشدید ہے۔ دیکھیں غنّے کا قاعدہ آپ نے سمجھا کہ غنّے میں نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو تو ہم نے غنّہ کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ غنّہ اس کا اظہار میں آئے گا۔ حمزہ زیر نون ان، غنّے کو ناک میں 2 سیکنڈ تک رکھیں۔ ان نون زبر ان، لیکن آگے جو لفظ آ رہا ہے نا، دیکھیں اس کے اوپر بھی لام ہے اور اس کے تشدید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نون کے زبر کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جن کے پاس سیدھا پارا ہوگا ان کو بھی بات میری سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے کس کے ساتھ ملانا ہے؟ نلا، دیکھیں نلا، سمجھانے کے لیے میں زور دے رہی ہوں، آپ نے تو ویسے آپ پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، نارمل پڑھنا ہے۔ ان الذین، زینہ نہیں کرنا، وینا نرمی سے، ذال زیریا وی، حروف مدہ کا قاعدہ۔ ان الذین، نون زبر نا حرکات ہے، کاف زبر کا حرکات ہے، لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا، فا زبر فا یہ بھی حرکات ہے، را پیش واو رو، کفرو، ان الذین کفروا، سین زبر سا، واو زبر حمزہ بڑی مد کو کتنا لمبا کریں گے ہم حروف مدہ کے ساتھ؟ وہی 3 سے 5 الف کی مقدار۔ یہ بھی دیکھیں بڑی مد کا قاعدہ آتا ہے حمزہ پیش او، جب بھی بڑی مد کے ساتھ ہی اسی حرف کے اندر یہ حمزہ آ گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ یہاں پہ مد متصل کا قاعدہ لگے گا۔ یہ حروف مدہ ہے نا، واو زبر الف وا حروف مدہ، اس کے اندر ہی یہ اس کے اصل میں اس کا مطلب ہے سواؤن کے مطلب برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے، ایک جیسا ہے ان۔ یہاں پہ بھی کیا قاعدہ لگے گا؟ مد متصل کا، جیسے اولئک میں بھی مد متصل کا قاعدہ لگا تھا۔ کفروا سواء، یہاں پہ تنوین رک گئی کیونکہ آگے کیا ہے؟ عین حروف ہلکی ہے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا، اس کا اظہار نہیں کرنا، تنوین کریں گے سادہ۔ سواء علیہم، عین زبر آ، لام زبر یا لئی، علی، سواء علیہم، حمزہ زبر آ، یہ دیکھیں حمزہ ہے نا، وہی الف کی آواز آئے گی، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر نون اخفا کا قاعدہ لگے، آگے ذال ہے، ٹھیک ہے، اخفا کا قاعدہ لگے، انذرتہم، اخفا کریں گے، چھپائیں گے، ٹھیک ہے، چھپانے کے قاعدے کو یاد ہے نا آپ کو، میں نے پہلے بھی کروایا تھا۔ انذرتہم، حمزہ زبر میم کوئی مشکل لفظ نہیں، لم، لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا، مڑی ہوئی علامت کو جزم کہتے ہیں نا، تو جزم سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر، اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے۔ لم، یہاں پہ پھر وہی اخفا کا قاعدہ، تا پیش نون تنذر، لم تنذرہم، ہوم نہیں کرنا، جلدی سے، لم تنذرہم، چاہے انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ لام زبر الف لا، یہ حروف مدہ کا قاعدہ۔ یؤمنون، دیکھیں ویسے اگر حمزہ کو یہاں سے ہم ختم کر دیں تو یہ بن جائے گا یو حروف مدہ، لیکن حمزہ ہے مطلب آپ نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، تھوڑا سا جھٹکا۔ یؤمنون حروف مدہ کا قاعدہ،
آیت مکمل ہو رہی ہے، ہم نے اخفا کر کے اس کو وقف کر دینا ہے، تو یؤمنون۔ اب روانی سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، جنہوں نے کفر کیا، کفروا جو کفر ہوئے، سواؤن برابر ہے ان کے لیے، کوئی میٹر ہی نہیں کرتا ان کے لیے، علیہم ان پر، کیا برابر ہے ان کے لیے، کیا فرق نہیں پڑتا، انذرتہم چاہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تنذرہم انہیں کوئی اثر ہی نہیں کرتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لا یؤمنون اور وہ لا نہیں ہے، یؤمنون ایمان لانے والوں میں سے، مطلب وہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے مسلمانوں کے علاوہ، جو کفار تھے، جو مشرک تھے، ان کے لیے کڑتے تھے، دکھ رکھتے تھے، دل غمگین ہوتا تھا کہ یہ سب کے سب لوگ کیا ہوں گے، یہ کفر کر رہے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں اللہ کی بات کا، قرآن کا، میرا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کا دل بوجھ جاتا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، بے شک ان الذین جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواؤن ان میں برابر ہے ان کے لیے، اے نبی کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو آپ جہنم کی باتیں بتائیں یا جنت کی، انہیں کوئی میٹر ہی نہیں کرتا، وہ فرق ہی نہیں پڑتا، اور وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آج کی لائن 6۔